Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی۔ کون سی نعمت؟ اس میں جنگ کا ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر، ایک یہودیوں کا قبیلہ، یہودیوں کے دو بڑے مشہور قبیلے تھے، ایک بنو نضیر، نغیر بھی پڑھا گیا ہے، اور ایک بنو قریظہ۔ تو بنو نضیر اور بنو قریظہ یہ دو مشہور قبیلے تھے۔ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ تم ہمارے خلاف کسی کی مدد نہیں کرو گے اور ہم سے جنگ بھی نہیں کرو گے، تو اس لیے نہ ہم تمہیں کچھ کہیں گے، تم آرام سے رہو۔ تو بنو نضیر نے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی خلاف ورزی پر ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ جب ان کو جلا وطن کیا تو جلا وطن ہونے کے بعد یہ عرب کے مختلف قبائل کو بھڑکاتے رہے کہ بھئی مسلمانوں پر حملہ کرو مدینہ میں۔ تو 4 یا 5 ہجری میں عرب کے مختلف قبائل جمع ہوئے، جن میں لوگوں کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، اور اس وقت مدینہ میں جو مسلمان تھے لڑنے کے قابل وہ 3,000 تھے۔ تو 10,000 لوگ مدینہ کے چاروں طرف سے انہوں نے ارادہ کیا کہ مدینہ پہ ہم حملہ کریں گے، یعنی جہاں جہاں سے بھی ان کو نظر آیا مدینہ کے اندر ہم گھس سکتے ہیں، اونچی جگہ تھی یا نشیبی جگہ تھی، تو چاروں طرف سے مل کے ہم ایک دفعہ مدینہ پہ حملہ کر لیتے ہیں۔ اس میں مشرکین مکہ بھی شامل تھے اور بھی دائیں بائیں کے قبائل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عرب نے ایسی جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ چاروں طرف سے جب کوئی حملہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے سب سے تو بیک وقت نہیں لڑا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے صحابہ کرام کو بلایا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو فارس کے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں فارس میں، ایران میں جب کوئی ایسی جنگ ہوتی ہے تو ہم دشمن کو روکنے کے لیے خندقیں کھودتے ہیں بڑی بڑی، تاکہ ان کے گھوڑے جو ہے وہ خندق کو کراس نہ کر سکیں، ان کے لوگ کراس نہ کر سکیں۔ کام بہت زیادہ مشکل کام تھا یہ، کیونکہ اتنی بڑے پیمانے پر خندقیں کھودنا کہ جہاں جہاں بھی مدینہ میں خطرہ ہو کہ دشمن آ سکتا ہے، یہ آسان کام نہیں تھا۔ لیکن مسلمانوں کے پاس دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ تم سے جو ہو سکتا ہے تم کرو، پھر میں آسمانی مدد بھیجوں گا۔ کوئی آپشن نہیں تھا، ورنہ یہ تھا کہ وہ 10,000 کا مقابلہ 3,000 کیسے کریں گے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھی خندقیں کھودی جائیں۔ تو یہ بہت ٹینشن والا کام تھا، اور خندقیں کھودیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو لشکر آئے مختلف قسم کے، ان لشکروں نے پڑاؤ ڈال دیا مدینہ کے چاروں طرف، کیونکہ آگے خندقوں کی وجہ سے وہ مدینہ میں گھس نہیں سکتے تھے۔ تو وہیں سے لڑائی بھی شروع ہو گئی، تیر اندازی شروع ہو گئی، اور تھوڑی بہت جھڑپیں بھی شروع ہو گئیں۔ اس میں لوگ شہید بھی ہونے لگے، ان کے بھی مرنے لگے۔ تو 1 مہینہ یہ محاصرہ جاری رہا، اور صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کی تو کمک پیچھے سے کھلی ہوئی تھی یعنی ان کے لیے تو راستہ تھا۔ ظاہر ہے جب آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں تو جو باؤنڈ ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ چاروں طرف سے تجارت کا دروازہ بند ہے، اکنومیکلی آپ جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، قحط کا سا سما ہوتا ہے، پھر مسلسل وہاں سے تیر آ رہے ہیں اور ان کی تو مدد بھی پہنچ رہی ہے، تو ان تیروں کا کب تک مقابلہ کریں گے۔ تو یہ بہت شدید، یعنی یوں اگر کہا جائے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں غزوہ تبوک اور یہ غزوہ خندق، اس سے زیادہ شاید شدید حالات نہ پیدا ہوئے ہوں، تو شاید یہ بات غلط نہ ہوگی۔ تو اور اس جنگ کو جس طرح سے اللہ نے بیان کیا ہے غزوہ تبوک میں تو یہ تھا کہ آزمائش بہت تھی مگر جنگ نہ ہوئی۔ یہاں تو جنگ بھی ہوئی ہے، یعنی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، اور اس کو جس طرح سے اللہ نے اس جنگ کو قرآن میں بیان کیا ہے، شاید کسی اور جنگ کو اللہ نے اس طرح سے بیان نہیں کیا، یعنی اتنی سختی تھی اس جنگ میں۔ 1 مہینہ محاصرہ رہا مشرکین مکہ کا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے آندھی آئی، طوفان آیا، اور وہ لوگ پھر اس آندھی طوفان میں ٹھہر نہیں سکے۔ مٹی ریت اتنی اڑی ہے اور ان کی آنکھوں میں جا رہی تھی، اور
کیچڑ بن گیا، آندھی ریت کی وجہ سے وہ وہ قدم وہاں ان کے خیمے اکھڑ گئے جس میں وہ رہ رہے تھے۔ بالآخر 1 مہینہ تھک ہار کے وہ واپس چلے گئے۔ تو اس جنگ کو، اس صورت کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں غزوہ خندق کا بیان ہے۔ غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، حزب کہتے ہیں لشکر کو، احزاب اس کی جمع، کیونکہ بہت سارے لشکروں نے مل کے حملہ کیا تھا اور اس میں بہت زیادہ مسلمانوں کو آزمایا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بھی بڑی جنگ ہوتی ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے، تو منافقین کی پول پٹیاں کھلتی ہیں اس میں، اور منافقین نے جو پروپیگنڈا کیا تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا اس جنگ میں۔ تو اللہ نے ان تمام پروپیگنڈے کو بھی بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو خوشخبری بھی دی ہے کہ اللہ آپ کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولے گا۔ اس میں بہت زیادہ آزمائش تھی۔ اسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری دی، جب آپ کھدائی کر رہے تھے اور پتھر پہ کلہاڑی وہ گیتی لگی، جو کدال ہوتا ہے وہ لگا ہے، تو چنگاری اڑی، آپ نے فرمایا مجھے فارس اور کسرا کے خزانے اور کنگن جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ تو منافقین ایسی باتوں پہ مذاق اڑاتے تھے کہ ادھر ہمارا حال کیا ہوا ہے، اور ادھر جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان یہ باتیں کر رہے ہیں کہ روم اور فارس فتح کریں گے۔ یعنی ہم اپنے مدینہ کا دفاع تو کر نہیں سکتے اور باتیں روم اور فارس کی سپر طاقتوں کی ہو رہی ہیں۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں بھوک سے صحابہ بے انتہا نڈھال ہو گئے تھے اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو بہت زیادہ شدید لڑائی تھی، اسی کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ اور اس میں منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی باتوں سے بہت زیادہ اذیت پہنچائی ہے، یعنی طعنے اور طنز نہ، کیونکہ ایک طرف جب آپ آزمائش میں ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگ جو آپ کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہی جا کے جڑیں کاٹنا شروع کر دیں، یہ کیا جنگ ہے، اس میں ہم تو پہلے ہی منع کرتے تھے کہ یہ کوئی لڑنے کا موقع نہیں ہے، اور یہ کوئی فتوحات کی باتیں تو فضول باتیں ہیں معاذ اللہ۔ تو اس سے انسان، یعنی ایسا موقع جس میں انسان کو موٹیویشن چاہیے اور الٹا آپ حوصلہ شکنی شروع کر دیں تو انسان بہت زیادہ غمزدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں یا عام مومنین کو تکلیف دیتے ہیں ان کی وعیدیں بھی بیان کی ہیں اسی واقعات میں۔ ہم شروع کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ اس جنگ میں بنو نذیر تھے جنہوں نے چاروں طرف سے مشرکین مکہ کو جمع کروایا، یعنی ان کو بھڑکایا کہ مدینہ پہ چڑھائی کرو۔ اچھا، اب بنو قریظہ سے بھی ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہمارے خلاف کسی کی مدد نہیں کرنی آپ نے۔ بنو قریظہ نے جب یہ دیکھا کہ یہاں سے چاروں طرف جو ہے مشرکین نے گھیر لیا اور اب مسلمانوں کی خیر نہیں ہے، کیونکہ اسباب کی دنیا میں تو لگ یہ نہیں رہا تھا کہ مسلمان فتح کر پائیں گے، اتنے بڑے لشکر جو چاروں طرف سے حملہ آور ہو، کون روک سکتا ہے ان کو؟ تو یہ موقع دیکھ کے بنو قریظہ نے بھی معاہدہ توڑ دیا، اور معاہدہ توڑ کر مشرکین مکہ کا اس جنگ میں ساتھ دیا انہوں نے۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، فتح اس معنی میں کہ جو مشرکین جو کرنے آئے تھے وہ کر نہیں سکے اور واپس چلے گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی فارغ ہوئے نا اس جنگ سے، جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ مشرکین جا چکے ہیں، تو آپ نے بنو قریظہ پر چڑھائی کا حکم دے دیا کہ بھئی ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ یہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے، ان کو ڈر گئے مسلمانوں سے، یہ قلعے میں بند ہو گئے۔ آپ نے محاصرہ کیا، کئی دن تک محاصرہ رہا۔ بالآخر پھر یہ بنو قریظہ کے لوگ محاصرے میں تنگ آ گئے۔ ان کی تو اللہ نے مدد نہیں کی کہ آندھی طوفان کے ذریعے، یہ تنگ آ گئے، کب تک انسان محاصرہ برداشت کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور گرفتاری دے دی، تو کچھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا اور کچھ کو گرفتار کر دیا۔ اس کا بھی تذکرہ اس میں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف۔ اچھا، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا، بنو نذیر کی طرف، کہ ان کو تو جلا وطن کیا تھا، قتل نہیں کیا تھا، لیکن پھر ارادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ چڑھائی کا۔ یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا، یہ واقعہ ہوا ہے 4 یا 5 ہجری میں، بعض مورخین 5 ہجری بیان کرتے ہیں اور بعض 4 ہجری، مشہور یہ ہے کہ 5 ہجری، یعنی غزوہ احد کے بعد جو دوسری بڑی لڑائی ہے وہ غزوہ خندق کی ہے۔ پہلے غزوہ بدر تھی، پھر اس کے بعد غزوہ احد، یہ بڑی لڑائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو سب سے پہلی بڑی لڑائی ہوئی ہے مشرکین سے وہ غزوہ بدر تھی 2 ہجری میں، پھر اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی ہے 3 ہجری میں، اور پھر 4 یا 5 2، یعنی پہلے غزوہ بدر ہوئی ہے، پھر اس کے بعد غزوہ احد ہوئی ہے، احد، اس کے بعد پھر یہ غزوہ خندق ہوئی ہے۔ ان تینوں لڑائیوں میں مشرکین نے پہل کی ہے،
لیکن غزوہ خندق کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اب ہم پہل کریں گے، اب ان میں پہل کرنے کی سکت نہیں ہے، کیونکہ 3 طرح سے وہ کوشش کر چکے ہیں، اس میں وہ ناکام ہوئے۔ تو یہ یوں کہنا چاہیے کہ دفاعی جنگوں میں آخری دفاعی جنگ تھی۔ ایک جنگ کی 2 قسمیں، ایک دفاع ہے کہ آپ صرف سیلف ڈیفنس کی طرف جاتے ہیں، اور ایک ہے اقدام۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم پہل کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی۔ اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے پاس بہت سے لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے بھیج دی ان لشکروں پر ہوا، جو طوفان آیا تھا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے لیے وہاں قرار حاصل کرنا مشکل رہ گیا۔ وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر بھی ہم نے بھیجے جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں، وہ لشکر تھا فرشتوں کا۔ یہ جو قرآن نے کہا تم نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب اکثریت نے، ورنہ بعض صحابہ نے اپنی آنکھوں سے وہ لشکر دیکھا، یعنی فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، صحیح احادیث ہیں اس پر، تو یعنی میجورٹی نے نہیں دیکھا، باقی اللہ کسی کو اپنی قدرت سے دکھا دے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ تو لشکروں نے بھی وہ جو اترے تھے فرشتے، ان کا بھی وہ بھی روب بٹھانے کے لیے اللہ نے، تو یہ ڈر گئے ان کو دیکھ کر۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو۔ اِذْ جَاءُكُم مِّن فَوْقِكُم، جب وہ لشکر آئے، من فوقکم تمہارے اوپر سے بھی، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نشیبی جگہوں سے بھی، نیچے سے کا مطلب نشیبی جگہوں سے بھی اور اوپر کے علاقوں سے بھی داخل ہونے کی کوشش کی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہو گئیں یعنی خوف کے مارے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل اچھل کر یعنی میں نے بتایا تھا نا، اس کا محاورہ ترجمہ ہوگا کہ کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی خوف سے دل اچھل کے حلق میں آ گئے۔ تو یہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے، بہت سارے وسوسے آنے لگے تمہیں۔ یہاں کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ کیا صحابہ کرام موت سے ڈر گئے اور ایمان والوں کی یہ حالت ہو گئی؟ تو دیکھیں یہ چیز طبعی ہے، آپ کا ایمان کتنا ہی مضبوط ہو، آپ جنت کے کتنے ہی مشتاق ہوں، لیکن انسان طبعی چیزوں سے خوف کھاتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ خوف کی یہ حالت ہو گئی کہ نگاہیں جو ہے وہ خوف کے مارے اوپر ہو گئیں اور دل اچھل کے سینوں میں آ گئے اور اللہ کے بارے میں وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، یہ طبعی ہیں، اس کا ایمان کی کمی یا طاقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی مثال وہی ہے جو میں بار بار دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ جب بلایا اور اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے لاٹھی جب پھینکی ہے تو وہ سانپ بن گئی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ واپس مڑیں اور خوف نہ کریں۔ تو حالانکہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی کو تو اللہ نے سانپ بنایا تھا، حضرت موسیٰ کو یقین ہونا چاہیے تھا کہ یہ میرے نقصان کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی سانپ دیکھ کے ڈر لگتا ہے، تو کیا کر لیتا؟ سانپ کاٹ لیتا نا، زیادہ موت واقع ہو جاتی۔ لیکن یہ سب چیزیں طبعی ہیں، موت جب انسان سامنے دیکھتا ہے تو اس کو ایک طبعی خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو جنگ میں بھی جب دشمن کا لشکر حملہ کرے تو آپ کو خوف پیدا ہونا ایک طبعی چیز ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے خوف کی دوری کو بہت بڑی نعمت بیان کی ہے، جیسے لإیلاف قریش میں ہے نا وآمنہم من خوف، کہ اللہ نے خوف سے تمہیں امن دیا ہے۔ تو یہ امن بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ ریلیکس ہو کے اور بے خوف ہو کے زندگی گزاریں، یعنی دشمن کا کوئی خوف نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور ویسے بھی اگر یہ خوف نہ ہوتا اور یہ ٹینشن نہ ہوتی تو پھر جہاد میں آزمائش کس بات کی تھی؟ پھر ثواب کس بات کا ملتا؟ جہاد میں ثواب ملتا ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ پر خوف بھی ہوتا ہے، گرفتاری کا خوف، تکلیف کا خوف، موت کا خوف۔ تو یہ سب چیزیں طبعی چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ بہت زیادہ خوف تھا، کیونکہ اتنے بڑے لشکر کو پہلے ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا اور چاروں طرف سے کوئی حملہ کرے تو یہ تصور بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پہ لشکروں نے حملہ کیا، یعنی لشکروں نے چاروں طرف سے تمہاری طرف آئے، ہم نے ان پر ہوا اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے دیکھا نہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جب وہ لشکر ہر طرف سے آئے اور آنکھیں جو ہے تمہاری ٹیڑھی ہو گئیں اور دل اچھل کے سینوں میں آ گئے، حلق میں آ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے۔ اللہ کے بارے میں گمان کا مطلب کیا ہے؟
یہ بھی ایک طبعی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فتوحات کے وعدے کیے تھے، تو جب یہ منظر صحابہ کرام نے دیکھا تو اہل ایمان کے دل میں بھی وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے اللہ پورے کرے گا کہ بھی نہیں کرے گا. تو یہ وسوسہ جو ہے یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ کسی کو بھی آ سکتا ہے جب تک کہ اس وسوسے کے تقاضے پر عمل نہ ہو. مثال کے طور پر وسوسہ آ رہا ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے اتنی آزمائش میں ڈال دیا، اب اسباب کے لحاظ سے تو اب ہماری شکست ہے یقیناً، اتنے سارے لوگوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، ہم کیسے ان کو بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور یہ تو محاصرہ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں، تو ہمیں کھانا پینا ہے، تجارت کرنی ہے، گھر میں بیوی بچوں کو پالنا ہے، ہم تو بھوک اور پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے یہاں پہ. تو ایک مہینہ کوئی کم مدت تو نہیں ہوتی، تو ایک مہینہ بہت بڑی ٹینشن ہے، لیکن مدد نہیں آ رہی اللہ کی، اور بھوک اور پیاس سے حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، اور تجارتیں جو تجارتی قافلے جایا کرتے تھے آیا کرتے تھے سارا نظام ہی درہم بھرم ہو گیا ہے. تو ایسے موقع پہ یہ وسوسہ آنا کہ اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں اللہ پورے کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو یہ چیز بھی ایک طبعی چیز ہے، یہ وسوسہ آ سکتا ہے کسی کو، اسی کو ظنون سے بہت سارے گمان آنے لگے. ہاں جب اس وسوسے کے تقاضے پر عمل ہوتا ہے نا پھر یہ ناجائز ہے. تقاضا کیا ہے کہ وسوسہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا نہیں کرے گا، اور یہ سوچ کر آپ میدان جنگ سے بھاگ گئے کہ بھائی اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ لگتا نہیں ہے کہ پورے ہوں گے. تو اگر بھاگ گئے تو پھر اس کا مطلب اب یہ وسوسہ نہیں ہے، اب آپ کو یہ یقین ہے، یہ غالب گمان ہے. تو غالب گمان بھی حرام ہے اور یقین تو ویسے ہی حرام ہے. تو اللہ کے بارے میں برا سوچنا یہ ناجائز اور حرام ہے. تو وسوسے کے حد تک جب تک ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بعض لوگوں کو بیٹھے بیٹھے اسلام کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اسلام برحق مذہب ہے یا نہیں. تو حدیث میں یہ بات بہت مضمونی بہت وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو آنے دو، یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا، لیکن اس سے یہ بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ جنگ کی شدت کتنی سخت تھی کہ اہل ایمان کے دلوں میں بھی وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے. آگے اللہ فرماتے ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ موقع تھا جب مومنین کو آزمایا گیا. ہنالک کا لفظ بڑا مزیدار ہے، یہاں پہ ہنالک کہتے ہیں یہ اشارہ کر کے نا، اللہ کہتے ہیں یہ ہے وہ مقام، ہنالک یہ ہے ابتلی المؤمنون جہاں مومنین کو آزمایا گیا. اس کو کہتے ہیں آزمائش، یعنی اللہ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے صحابہ کو کیسا آزمایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ ہے وہ موقع جب یہ کنڈیشن ہو کہ اللہ کے بارے میں بھی وسوسے آنا شروع ہو جائیں اتنے تگڑے ایمان والوں کو، اور آنکھیں خوف سے چکرانے لگیں اور دل خوف سے اچھل کے حلق میں آ جائیں. یہ ہے وہ موقع جہاں مسلمانوں کو ہم نے آزمایا تھا. اس میں صحابہ کی بھی فضیلت ہے کہ کل کوئی بدبخت اٹھ کے کسی صحابی کے خلاف کوئی بات کرے تو اللہ بتائیں کہ تم نے کہاں سے آزمائشیں دیکھی ہیں. آزمائش تو وہ تھی جو اللہ نے یہاں غزوہ احزاب میں آزمائش میں ڈالا، جس کو اللہ کہہ رہے یہ ہے آزمائش، اس کو آزمائش کہتے ہیں، جس میں صحابہ کو ڈالا گیا. تو آج ہر پاگل سے پاگل اٹھ کے صحابہ کے غلام کے خلاف کچھ نہ کچھ تاریخی روایتیں دیکھ کر فضول بکواسات کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ موقع، یعنی تمہیں کیا پتہ آزمائش کسے کہتے ہیں، تم نے کیا آزمائشیں دیکھی ہیں، اس کو کہتے ہیں آزمائش. مومنون، اللہ نے مومنین کو آزمایا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو ہلایا گیا، یعنی بھونچال میں ڈالا گیا، ان کو ہلایا گیا، زلزالا شدیدا، جھنجھوڑا گیا، ان کو بہت شدید طریقے سے جھنجھوڑنا، یعنی ہلا کر رکھ دیا اس آزمائش نے ان کو. ظاہر ہے ایسے موقع پہ منافقین کہاں آزمائش میں کامیاب ہونے تھے. تو اللہ نے آگے پہلے مومنین کا ذکر کیا جن کی یہ حالت، اب اللہ منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.